أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ تمام نبیوں کے سردار نبی اور تمام رسولوں کے سالار نبی، مکے مدینے کے تاجدار نبی، ہم گنہگاروں کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت زیادہ فضل و برکات ہے۔ آئیے کل اس بات کا خلاصہ سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے حدیث پاک کو غور سے سنیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو میرا امتی میری ذات پر 100 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا، جب مرے گا نا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ آقا کریم کا غلام جو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دن رات کوشش کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اور اسے دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ واضح لکھا ہوتا ہے، مہر کر دی جاتی ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والا یہ عاشق درود ہے، منافق نہیں ہے۔ منافقت سے بری کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس 100 بار درود پاک پڑھنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب حشر کے دن اٹھے گا اللہ پاک اسے اپنے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار روزانہ کوشش کر کے اگر درود پاک پڑھتے رہیں تو کتنا بڑا انعام ہے کہ منافقت سے بھی بری ہو گئے، جہنم کی آگ سے بھی آزادی مل گئی اور حشر کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ ورد ہے، یہ وہ عبادت ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں درود پاک پڑھنا عبادتوں کی بھی افضل عبادت ہے۔ یہ افضل ترین عبادت ہے کہ جب تک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت برستی رہتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر کی تاریکی سے بچا لیا جاتا ہے، پل صراط کی دہشت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر بنتی ہے، میزان عمل پر نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں،
دنیا کے اندر اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی بیماریاں پریشانیاں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے دور ہوتی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ارے جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا خوب نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ دوزخ حرام ہوگا جنت مقام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت نزول رحمت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کافی دیر سے آپ اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، حضور کی ثنا خوانی سن رہے ہیں۔ ایک گزارش کروں گا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس امت کی جس طرف توجہ دلائی ہے وہ اس حدیث پاک کے ضمن میں ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اچھی اچھی نیتوں کی وجہ سے داخل جنت ہوگا، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور فرمایا اگر بندہ کسی اچھی نیت کے ارادے سے چلا تھا، ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک شخص جنگل کی طرف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو کہیں دیر رکا، ٹھہرا، نماز پڑھی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے ساتھ اس نے گھوڑا باندھنا تھا، تو اس نے درخت کی لکڑی کاٹ کر کیل بنایا اور مسجد کے کنارے پر اس درخت کو باندھ دی، اس کیل ٹھوک کر گھوڑے کو باندھ دیا، عبادت کر کے چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے وہاں عبادت کی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ راستے کے اندر جو کیل ٹھکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسافر چلتے ہوئے اس سے اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس نے وہ کیل اکھاڑ کر پھینک دیا۔ علماء فرماتے ہیں کیل لگانے والے کو بھی ثواب ملے گا اور کیل اکھاڑنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ عمل جدا جدا ہے کہ اس نے اس نیت سے لگایا، گھوڑا باندھا، پھر اکھاڑا اس نیت سے نہیں کوئی اور مسافر آئے گا یہاں گھوڑا باندھ لے گا، اس کے کام آئے گا، اس کی نیت اچھی تھی، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے اس نیت سے اکھاڑا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے کسی کو ضرر نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس نے اکھاڑ دیا۔ ایک نے لگانے کا کام کیا، ایک نے تو اکھاڑنے کا کام کیا، کام دونوں کے جدا جدا ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسے بھی اس کی اچھی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کو بھی اس کی اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ تو بندہ اچھی نیت کر لیتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ہے، اس کے عمل سے بہتر اس کی اچھی نیت ہے۔ تو ایک نیت کا ایک جملہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، جب بھی کوئی نیک جائز اچھا کام کرنے لگیں یہ نیت دل میں ضرور کر لیا کریں، یا اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نیت کے لیے بنیادی شرط ہے، ضروری ہے کہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ وہ ہمارا عمل کرنا، کام کرنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے، نیکی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ پاک ہمارے ہر اچھے کام کو قبول فرما لے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی کوئی اچھا نیک کام کریں گے اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں گے۔ اب بھی نیت کر لیں کہ توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ زیادہ وقت نہ لوں کیونکہ کافی دیر گزر چکی ہے، آپ نے بس توجہ کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سے جو اوصاف کریمہ ہے ایک بہترین وصف ہے عفو و درگزر کرنا، معاف فرما دینا، عفو و درگزر کرنا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ان اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عفو و درگزر کیا ہے؟
اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو اس حوالے سے کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں، چند منٹ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو سنیں گے۔ آئیے پہلے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، توجہ سے سننے والی باتیں، کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں، جس شخص کے اندر بھی یہ 3 باتیں ہوں گی، نمبر 1 کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب ہر بندے کی تمنا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ جب قیامت کے دن میں جاؤں اللہ پاک میرا حساب آسان طریقے سے لے لے اور اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے۔ یہ ہر شخص کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ آرزو کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حساب آسان طریقے سے ہو جائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ ہو جائے۔ آپ میں سے کون کون یہ تمنا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر شخص کی چھوٹے بڑے کی یہی آرزو ہے کہ میرا حساب بھی آسان ہو جائے اور جنت میں بھی میرا داخلہ ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 باتیں کون سی تھیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں، بتائیں، اور آج ہم بھی سنیں، عمل کرنے کی نیت کر کے جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نمبر 1، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے، توڑے، تم اس کے ساتھ جوڑو۔ نمبر 3، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اس دور کے اندر یہ عمل کرنا، کام کرنا دشوار ضرور ہے، مشکل لگتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیں، توڑنے والے کے ساتھ جوڑیں، اور جو محروم کرے اسے عطا کریں۔ ہے تو مشکل، انعام کتنا بڑا ہے، اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، قوت بھی رکھتا ہو اور میری رضا کی خاطر معاف کر دے، وہ میرے نزدیک عزت والا ہے، وہ میرے نزدیک عزت والا ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے خادم کو روزانہ کتنی بار معاف کریں؟ توجہ رکھنی ہے آپ نے، ہم اپنے خادم کو روزانہ کتنی بار معاف کریں؟ راوی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہ جملہ دہرایا، یا رسول اللہ، ہم اپنے خادم کو روزانہ کتنی بار معاف کریں؟ نبی پاک خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس شخص نے یہی جملہ دہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے خادم کو روزانہ کتنی بار معاف کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار۔ کتنی بار؟ روزانہ 70 بار معاف کریں۔ کس کو معاف کرنے کے بارے میں فرمایا؟ اپنے خادم کو۔ علماء فرماتے ہیں، جہاں ہمارا دین ہماری یہ تربیت کرتا ہے
کہ روزانہ اپنے خادم کو 70 بار معاف کریں، تو عزیزان محترم ہم غور کریں اپنے معاشرے کے اندر خادم کو، نوکر کو تو روزانہ 70 بار معاف کرنے کا فرمایا، ہم غور کریں اپنے باپ کی ایک غلطی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ چھوٹی سی غلطی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کے جوان اپنے باپ کا گربان پکڑ رہے ہیں، اپنی ماں کو معذاللہ گالیاں دیتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے سارے حقوق بھول جاتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کا ادب و احترام بھول جاتے ہیں۔ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر کے آگے کچرا کیوں ڈالا، بات تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے۔ ایک بارش زمین کی وجہ سے بھائی بھائی پر کیس کر دیتا ہے، اتنی زمین کی قیمت نہیں ہوتی جتنے پیسے اس کیس پر عدالتوں میں لگا دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، نہ تو ماں کا خیال رہا، نہ تو باپ کی عزت کا کوئی خیال رہا، نہ بڑے بھائی کے ادب کا کوئی خیال رہا، نہ تو ہمسایوں کے کوئی حقوق کا خیال رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھانے کچہریوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ میرے محترم میٹھی پیاری اسلامی بھائیوں، غور کرتے چلے جائیے، معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھک ہار کر اپنے گھر لوٹا، اس کی گھر والی نے، اس کی بچوں کی امی نے کھانا بنایا اور اس کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا۔ توجہ کرنا ذرا، اس کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا۔ جب کھانے میں نمک زیادہ ڈل جائے اس کا ذائقہ جو ہے نا، لذت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جوان تھک ہار کے آیا، کھانا پیش کیا گیا، بھوک لگی ہوئی تھی، جب کھانے لگا تو سالن میں نمک زیادہ ہے۔ غصہ آیا، میں تھک ہار کے آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، مگر کھانے میں میری بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا۔ ادھر غصہ چڑھا، ادھر خیال آیا، اے بندے تجھ سے روزانہ کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہے، اللہ پاک تیرے عیبوں پر پردہ رکھ دیتا ہے، تیرے قصور بھی معاف فرما دیتا ہے، تو ایسا کر آج اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کو معاف کر دے۔ دل میں خیال آیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کو نہ بتایا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، چپ کر کے کھا گیا، دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ جب اس دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کوئی نیکی کام نہ آئی، کوئی عمل کام نہ آیا، کوئی عبادت کام نہ آئی۔ جب میں اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے تو نے اپنی بیوی کو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے میری رضا کی خاطر معاف کر دیا تھا، جا تیرے اسی عمل کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بچہ ہو، باپ ہو یا ماں ہو، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو۔ ہم انسان ہیں، ہمارے نام کے ساتھ فرشتہ نہیں لگا جاتا، ہم ملائکہ کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، معاف کرنا سیکھیے، عفو و درگزر کرنا سیکھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ میں سے بہترین وصف ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، آواز آئے گی، جن کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ لوگ عرض کریں گے کس کے اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو آواز آئے گی، وہ لوگ
جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر دنیا میں معاف کر دیا کرتے تھے، راوی فرماتے ہیں کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین وصف ہے۔ آج ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی آنکھ تو اٹھا کر دیکھے، ہم تو اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہیں مال کا تکبر ہے، کہیں اولاد کی کثرت کی وجہ سے تکبر ہے، کہیں عہدے کی منصب کی وجہ سے تکبر ہے، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اتنا منصب والا، اتنا مالدار، اتنی جائیداد، اتنی میری اولاد ہے، اتنی میں طاقتور ہوں، میرے سامنے آ کر کوئی آنکھ دکھائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیں رجوع کی طرف۔ انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، رجوع کریں۔ آخر میں ایک واقعہ توبہ کے حوالے سے سنا کر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہے، اور اس امت پر اللہ پاک کا انعام ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ مرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا واقعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک جوان شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا۔ یہ میسج کے طور پر میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا ذرا۔ شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے، سامنے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس جوان نے جیسے امیر المومنین کو دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں شراب لے کر جا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس شراب ہے تو مجھ پر حد قائم کر دی جائے گی، میرا گناہ کھل کر سامنے آ جائے گا، میں فاروق اعظم کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا۔ دل ہی دل میں خیال آیا کہ کسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری اس گناہ کی خبر نہ ملے، پتہ نہ چلے۔ اس نے کیا کیا، کون سا عمل کیا؟ دل کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی طرف آیا، عرض کرنے لگا یا اللہ عز و جل، آج فاروق اعظم کے سامنے رسوا ہونے سے مجھے تو بچا لے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کر لی، رجوع کر لیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، دل ہی دل میں کنیکشن جوڑ لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نے شراب کی بوتل کو بغل میں دبایا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جوان، تیری بغل میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جوان کہنے لگا کہ میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں۔ لے کر کے آیا تھا، غور کریں کیا تھی اس بوتل کے اندر؟ شراب تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیری بغل میں کیا ہے، کہنے لگا حضور سرکہ لے کے جا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اب اس نے بولا کہ میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں، تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھاؤ ذرا کون سا سرکہ لے کر جا رہے ہو؟ ارے وہ عالم کیسا ہوگا، وہ حالت کیسی ہوگی اس جوان کی، لیکن دل ہی دل میں رجوع کر چکا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی، نوجوان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ علماء فرماتے ہیں اب دینے والا شراب دے رہا ہے، لینے والا سرکہ سمجھ کر لے رہا ہے۔ جب وہ بوتل جوان کے ہاتھ میں تھی تو اس کے اندر شراب تھی۔ اللہ رب العزت نے اس جوان کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا، دل سے، سچے دل سے اس نے رجوع کر لیا تھا۔ جب جوان کے ہاتھ میں ہے تو اس بوتل کے اندر شراب ہے۔ جب وہ شراب کی بوتل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ پاک اپنی اس جوان کی سچی توبہ کو قبول فرما کر اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
عزیزاً محترم، علماء فرماتے ہیں وہ شراب سرکے میں بدل جاتی ہے۔ آئے غور کریں، ذرا سوچیں، اگر سچی توبہ کرنے والے جوان کی شراب سرکے میں بدل سکتی ہے تو ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں، ہماری بھی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، ہماری بھی آخرت سمجھ سکتی ہے۔ تو میرے محترم میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنے سے پہلے سچی توبہ کریں، رجوع کریں، صحیح سمت کی طرف آ جائیں۔ میرا آپ سے کویسچن کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کسی چوک پر لاری اڈے پر پہنچ جائیں، اس نے سفر کرنا ہو لاہور، اب بریف کیس لیا، کپڑے ڈالے، پیسے لیے، تیاری کر کے لاری اڈے پر پہنچ گیا، اب اس نے لاہور کی طرف جانا تھا، لاہور والی گاڑی پر بیٹھنا تھا، لیکن کسی سے پوچھا نہیں، چپ کر کے کوئٹہ جانے والی گاڑی پر بیٹھ گیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ مجھے بتائیے کتنی دیر میں وہ لاہور پہنچ جائے گا؟ جی کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس کی سمت صحیح نہیں ہے، وہ غلط گاڑی پر بیٹھ گیا ہے، اس کا روٹ صحیح نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنی منزل کو پانا ہے تو پھر اسے گاڑی چینج کرنی پڑے گی، صحیح روٹ پر جانا پڑے گا، صحیح سمت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب وہ درست گاڑی پر بیٹھ جائے گا، صحیح روٹ کی طرف گامزن ہو جائے گا، بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے روٹ چینج نہ کیا، گاڑی چینج نہ کی، صحیح سمت کی طرف نہ آیا اور اس کوئٹہ والی گاڑی پر بیٹھ کر چلا گیا تو جتنی تیز گاڑی چلتی جائے گی اتنا وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ جب منزل پر پہنچے گا تو حقیقی منزل کو کھو چکا ہوگا، پھر پچھتائے گا، پھر روئے گا کہ میں نے کسی سے کیوں نہ معلوم کیا، کسی سے کیوں نہ پوچھا، صحیح گاڑی اختیار کیوں نہ کی، صحیح روٹ اختیار کیوں نہ کیا، تاکہ میں صحیح منزل پر وقت پر پہنچ جاتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جس طرح لاہور جانے والا کوئٹہ کی گاڑی پر بیٹھ کر کبھی لاہور نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جنت کو سجایا ہے، جنت کو بنایا ہے، جنت کو تیار کیا ہے۔ مسلمان ایمان والوں کا مقدر جنت ہے، اللہ کرے آقا کریم کا پڑوس ہمارا مقدر بن جائے۔ مگر علماء فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں لے جانے والے اعمال کرو، جنت میں جانے والا راستہ اختیار کرو، سیدھے راستے کو پکڑ لو، علماء کرام سے پوچھ کر نیک اعمال کرو۔ جب جنت میں لے جانے والے اعمال کرو گے وہ سیدھا راستہ ہوگا، وہ جنت میں جانے والا راستہ ہوگا، جنت ہمارا مقدر بنے گی، صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مگر جانا جنت میں ہے، کام جہنم میں لے جانے والے کریں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کریں، کام وہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے دور، نمازوں سے دور، حج و زکوٰۃ سے دور، صدقہ و خیرات سے دور، اچھی صحبت سے دور، اگر گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے چلے جائیں گے، جب تک رجوع نہیں کریں گے، جب تک نہیں لوٹیں گے، تو پھر بتائیں اگر مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائیں، تو پھر اچھی صحبت کو اختیار کرو، نیک اعمال کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرو اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرو۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس دنیا سے جب جائیں گے پھر قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، پل صراط کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، انشاءاللہ میزان عمل میں بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ کرنا کیا ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جس طرح اس اجتماع میں آئے، ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو تشریف لایا کریں اور ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے موقع پر مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ اجتماع کے بعد ہوگا۔ اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت سنت برا بیان فرمائیں گے۔ مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ آئیے ایک بہت پیاری واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، ایک محفل میں بیان فرما رہے ہیں، ایک بندے ہیں، تو ایک شخص سائل تھا، حاجت مند تھا، ضرورت مند کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور
آپ تو ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ گھر میں میرے بچے بھوکے بیٹھے، کوئی میری مدد کروا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں اعلان فرمایا، جو شخص اس بندے کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، اس مجمع سے کوئی کھڑا نہ ہوا، بادشاہ کا ایک غلام گزر رہا تھا، وہ رکا، اس کے پاس صرف 4 درہم تھے، دوڑ کر آیا، اس حاجت مند کو 4 درہم دیے، کہنے لگا اے منصور بن عمار تو میرے لیے 4 دعائیں کر۔ اس سے پتہ تھا یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، میری بگڑی بن جائے گی۔ صرف 4 درہم تھے، اللہ کی راہ میں اس حاجت مند کو دیے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اے جوان بتا کون سی دعائیں کروانا چاہتا ہے؟ اس بادشاہ کے غلام نے عرض کیا حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں، جو میں نے ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے۔ دوسری دعا کون سی کروانا چاہتے ہو؟ کہتے دوسری دعا یہ کر دیں کہ بادشاہ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ تیسری دعا کون سی کروانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اور میرے بادشاہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا چوتھی دعا کون سی کروانا چاہتے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا حضور چوتھی دعا یہ کر دیں اللہ پاک میری اس سارے مجمع والوں کی آپ کی میرے بادشاہ کی بخشش فرما دے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی نے 4 دعائیں فرما دی۔ اب وہ غلام جو تھا بادشاہ کا جو نوکر تھا یہ 4 دعائیں کروا کے چلا گیا، تاخیر سے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا، بادشاہ نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگا حضور منصور بن عمار اللہ کے ولی بیان فرما رہے تھے، ایک حاجت مند کھڑا ہو گیا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا تو میں نے وہ 4 درہم اسے دیے، اللہ کے ولی سے 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ بادشاہ پوچھتے ہیں بتا کون سی دعائیں کروا کے آیا ہے؟ کہنے لگا پہلی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ پاک اس مال کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے۔ اس بادشاہ نے اپنی مال کی تجوری میں سے مال اٹھوایا، اس غلام کو دے دیا، کہا یہ پہلی دعا تیری قبول ہو گئی، تجھے بدلہ دے دیا گیا ہے۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ کہنے لگا دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ پاک آپ سے مجھے آزاد کروا دے، میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ اس بادشاہ نے کہا جا اللہ کی رضا کی خاطر تجھے آزاد کیا۔ تیسری دعا کون سی کروائی تھی؟ کہنے لگا تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے دے۔ اس غلام نے بھی توبہ کی، وہ وقت کا بادشاہ بھی اس کے سامنے سچی توبہ کر لی اس نے کہ جا میں نے توبہ کر لی۔ چوتھی دعا کون سی تھی؟ کہنے لگا چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ پاک منصور بن عمار کی سارے مجمع والوں کی میری اور آپ کی بخشش فرما دے۔ بادشاہ کہنے لگا اے غلام جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، بخشش کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت جانے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں وہ بادشاہ رات کو سویا، ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، غیب سے آواز آئی اے بادشاہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، جو میرے بس میں ہے میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں نے منصور بن عمار اور تمام مجمع والوں کی تیرے غلام کی اور تیری بخشش فرما دی ہے۔ عزیزان محترم علماء فرماتے ہیں یہ منصور بن عمار اللہ کے ولی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ جب ایسے مجمع میں آئیں گے پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے بگڑی بن جائے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت اس وقت اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس عظیم کارواں کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا شروع کر دوں تو یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ دعوت اسلامی کیا، کہاں، کب، کیا کر رہی ہے، کرنا چاہتی ہے، مقاصد کیا ہیں۔ اتنا جملہ بول دیتا
ہوں، دعوت اسلامی چاہتی ہے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں عالم دین ہو، باپ فوت ہو جائے تو بیٹا خود اس کو غسل دے، خود اس کا جنازہ پڑھائے، خود اس کو کفن پہنائے۔ دعوت اسلامی کی یہی تمنا ہے کہ ہر گھر کے اندر عاشق رسول ہو، سنتوں کا پیکر ہو، نبی پاک کا دیوانہ ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ دعوت اسلامی ہمیں با عمل، با حیا، با وفا عاشق رسول مسلمان بنانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی ہماری اولاد کو نیک بنانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی ہماری آخرت کی فکر کرنا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں صحیح راستہ دکھانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی ہمارے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں فرض علوم سکھانا چاہتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرض علوم سیکھنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وقت گزاریے، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، داڑھی مونڈے آتے ہیں، داڑیاں سجا کر جاتے ہیں، ننگے سر آتے ہیں، امامہ شریف کا تاج پہن کر جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان آتے ہیں، جب پلٹ کر جاتے ہیں تو ماں باپ کے قدموں کو بوسے دینے والے بن جاتے ہیں، ارے بے نمازی آتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ مسجد کے امام بن کر جاتے ہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں